بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں اور ان دو آیتوں میں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میں اسلام میں پورا داخل ہوا ہوں یا نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ آپ کو آیت کے پڑھنے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلے دلائل پہنچ جانے کے بعد تم راہ حق سے پھسل جاؤ تو اچھی طرح سمجھ لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور وہ حکیم بھی ہے، لہٰذا عذاب میں تاخیر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ آپ نے ترجمہ سنا اس کا کہ اگر کھلے دلائل ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں اور پھر بھی ہم راہ حق نہیں ہیں، پھسل گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور جن باتوں کا اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو چھوڑ دینا، اور جن باتوں پر اللہ نے کہا ہے کہ ان پر چلو تو ان پر چلنا، ٹھیک ہے؟ یہی مومنوں کی نشانی ہے۔ جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں، جس سے منع کیا وہ نہ کریں۔ یہ جو اہل کتاب لوگ تھے نا، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں نے آپ کو تفسیر سے کہہ دیا تھا، اس کی تفسیر میں کہا تھا کہ پھر بھی مثلا میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیتی ہوں تاکہ آپ کا جو ذہن ہے اس میں آ جائے۔ اب سورۃ بقرہ کی 85 آیت ہے، یہ آیت کافی لمبی تھی تو میں نے آپ کو اس میں بھی وضاحت کی تھی، اور اب بھی میں آپ کو تھوڑا بہت اس میں سے بتاتی ہوں۔ اے اہل کتاب، پھر تم ہی ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنی قوم میں سے بہت سے لوگوں کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو انہیں فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ تم سمجھو کہ فدیہ دے کر چھڑانا حرام ہے، حالانکہ ان کو ان کے ملک سے نکالنا بھی تو تم پر حرام تھا نا۔ ایک حرام کام سے پرہیز کرتے ہو اور دوسرا حرام کام کرتے ہو، تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکامات پر عمل لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ خبردار، جو لوگ تم میں سے ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اور بدلہ نہیں سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ خبردار ہو جاؤ، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ بعض آیتوں کو چھپانا، بعض باتوں پر عمل کر لینا، بعض کو خاموش رہنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہے اور اس کی محبت کا ثبوت دینا، ان جو کتاب میں کام ہمارے کرنے کے لیے لکھے ہیں ان پر عمل کر کر ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کتاب اس نے دی ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے کرنے کے لیے وہ کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہ کریں۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہے اللہ تمہیں، لیکن یہ کم لوگ، یہ نصیحت جو ہے نا، یہ کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو شخص ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے اور مومن جو ہیں ان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے،
تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ اسلام سے منحرف ہو کر جا رہا ہے، اور اسے قیامت کے دن دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ خدا را شیطان کی اطاعت نہ کریں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر کھلے دلائل آ گئے ہیں۔ دیکھیں میں پھر وہی بات دہرانے لگی ہوں کہ کھلے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیے ہیں، اور واضح طور پر ہدایت موجود ہے اس میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حق پر ڈٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گنہگار جو ہوتا ہے اسے فوراً سزا نہیں دیتے، اس میں بھی اسی کی مصلحت ہے۔ پتہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے، کرم اللہ کے بہت زیادہ ہیں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل بہہ رہا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کتاب میں، اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ خدا را یہ کام جن کاموں سے میں منع کیا وہ کام نہ کریں، اور اگر ہم وہ کام کر جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں فوراً عذاب نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں سناتا۔ دیکھیں کتنا 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 غفور الرحیم ہے کہ فوراً ہمیں عذاب نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں سناتا۔ اس سے بڑا بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ پتہ کیوں؟ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، دل سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں رؤوف الرحیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو وہ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا مہربان بندہ یا اللہ تو کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورا اسلام میں داخل ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ احکامات پر عمل کر لیا اور کچھ چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام بنایا تاکہ قرآن اور حدیث جو ہے اس کے اندر محفوظ ہے، ہماری مثلا جو عبادات ہیں، اقتصادیات ہیں، معاشرے، آپ کے معاملات، سب کے سب اسلامی قوانین اور ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے، دوسروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اقتصادیات، معاشرات، معاملات وغیرہ انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ وہ تمام اسلامی قوانین کے مطابق یعنی کہ وہ حل کرنے چاہیے، اور انہی قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر بالکل یعنی اس کے فطرت کے عین مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عالم الغیوب ہے، خالق کا کائنات ہے، خالق کائنات ہے، یعنی کہ جو ہمارا علم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے ہم اس کے سامنے۔ اس کی تو حکمت ہی بڑی وسیع ہے، اس کے تو جس کی نظر ہر زمانے کی تمام ضروریات پر ہے، بھلا اس سے بہتر قواعد و ضوابط کون بناتا ہے؟ انسان جو ہے ایک مخلوق ہے، فانی ہے، اس کی عقل محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را میں اس کے آخر میں یہی کہوں گی کہ دوبارہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات دہراتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا اسے منع ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں اگر وہ کام ہو رہے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو کام اللہ کہہ رہے ہیں کہ کریں، یہ نہیں کہ کچھ کر لیا اور کچھ چھوڑ دیے، یہ نہیں کریں، اور جو چھوٹ جاتے ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اپنے طرف موڑ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم پر اپنی نظر کرم اور رحمت کرے، اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ پاک ہماری قبر کی منزلیں آسان فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔